जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आप इस वक्त ना सिर्फ तौहीन अदालत कर रहे हो मगर आइन शिकनी भी बेखुद मुलव्वस हो रहे हो। अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर सुनाया और आज हमने इसी ऑर्डर ऑफ द डे के अलावा किसी एजेंडा आइटम को आप नहीं उठा सकते थे, मगर ना सिर्फ आपने ये किया मगर आपसे पहले स्पीकर साहब से किया। 3 अप्रैल पे इनके वजीर ने सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और डेप्यूटी स्पीकर में को आइन शिकनी में फंसा दिया था। आज का ये कोशिश की वजह से ना सिर्फ वो लोग मगर स्पीकर नेशनल असेंबली और आप खुद इन जराइम में आप मुलव्वस हो। मैं आपसे मैं मुकम्मल करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब, आपसे मुतालबा करता हूं, कोर्ट का एहतराम हम पे लाजिम है, लेकिन कोर्ट पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकता और पार्लियामेंट कोर्ट माजी में डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकता। एजेंडा जो है वो बेसिकली स्पीकर का और नेशनल असेंबली का गवर्नमेंट का होता है, लेकिन हमने टू स्पीड के साथ इसको माना है। ये फैसला किया, आपको पाबंद किया और आप तौहीन अदालत करते हुए खुद भी नाअहल होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं है कि स्पीकर का रूलिंग को अदालत ने बाहर फेंका है। आपसे पहले भी एक स्पीकर साहिबा उसी कुर्सी पर बैठी थी, उसने एक फैसला सुनाया और आज खुद नोटिस लेते हुए उस फैसला को साइड कर दिया। एक बार फिर यह हिदायत आया है, यह हुक्म आया है, अदालत ने यह फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते भागते तौहीन अदालत कर रहा है, भागते भागते आइन शिकनी कर रहे हैं। अगर आप इस जराइम में खुद मुलव्वस होना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मगर मैंने बहुत ही पहले वार्न किया था वजीर आजम साहब को कि ये जो साहब मुझसे पहले तकरीर कर रहा था उससे बच के रहे, वरना वो उसको फंसाएगा और उसी ने इसको फंसाया है। जनाब स्पीकर, अदालत के ऑर्डर पे अमल करो और वोटिंग करो। अगर आप आज का एजेंडा पर नहीं आते हो तो आपको आज से मालूम होना चाहिए पूरा ऑपोजिशन भी यहां से नहीं जा रहे हैं। जनाब चेयरमैन, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मक्सी साहब ठहर जाए, मक्सी साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन बोल रहे जी। डॉक्टर शीरी साहब वेट करें 2 मिनट आपको। जी खाई साहब जी। जनाब चेयरमैन 2 मिनट वाइंड जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का आर्टिकल 9 है जो वाज़े तौर पर यह कहता है कि आज के इस ऑर्डर ऑफ डे पर स्पीकर साहब ने अमल करवाना है। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरी कौम को ये बात पता होनी चाहिए कि कल की पूरी रात सुबह 3 बजे तक हमारी टीम ने स्पीकर हाउस में वफाकी वज़रा के साथ और स्पीकर साहब के साथ सिर्फ इसलिए गुफ्तगू और मुज़ाकरात किए कि आप आज वोटिंग करवाएं
اور توہین عدالت کے مرتکب نہ ہوں. اس میں چیئرمین صاحب اب فیئرنس کم از کم بولنے دیں, میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. یہاں اسد عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ مجھے یقین ہے غلط بات نہیں کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی, پرویز خٹک صاحب بھی رات کی گفتگو میں موجود تھے, صبح بھی. آج ہم سے سپیکر صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آج ووٹنگ کروائیں گے. حالانکہ چیئرمین صاحب یہ جو ایجنڈا ہے اس میں پوائنٹ آف آرڈر پر لمبی لمبی تقریریں کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, لیکن جو وعدہ کیا سپیکر صاحب نے اور اسد عمر صاحب اور وفاقی وزراء نے عمران خان صاحب سے پوچھ کے کہ آج افطار کے بعد ووٹنگ ہوگی, اور آپ نے پھر ہمیں کہہ دیا کہ ہم اپنی بات کو آنر نہیں کر سکتے. تو گزارش یہ ہے کہ اسپیکر صاحب جب یہاں موجود ہیں, اس چیمبر میں موجود ہیں, ابھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے, انہیں کہیں کہ وہ اپنی چیئر پہ تشریف لائیں. چیئرمین صاحب ان کو بند نہیں کر سکتے؟ جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ صاحب بیٹھے تشریف, آپ ان کو بند نہیں کر سکتے. آپ جی بیٹھے تشریف, ان کی بار آپ کیوں نہیں ان کو بند کرتے؟ ان کو بٹھائیں چیئرمین صاحب. آپ, میں نے کبھی کسی کے خلاف بات نیگیٹو کی ہے؟ مجھے رسپونڈ کریں نا. ان کو چیئرمین صاحب آپ کو بٹھانا چاہیے. خان صاحب بیٹھے تشریف, یہ بٹھائیں گے چیئرمین صاحب. آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ ایوان میں یہ غنڈہ گردی چل سکتی ہے؟ ہماری استدعا یہ ہے کہ آپ ووٹنگ کروائیں. عمران خان صاحب اکثریت, بخشی صاحب ٹھہر جائیں, کوئی بات, آپ اکثریت لوز کر چکے ہیں. آپ خدا کا واسطہ سپریم کورٹ کی توہین نہ کریں. اس ملک کو ایک ریاست رہنے دیں, اس کو جنگل نہ بنائیں. یہ جنگل لا نہیں ہے, یہ ایک ریاست ہے, ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. آئین کو بار بار پامال نہ کریں. آپ ووٹنگ کروائیں. آخری بات, خط سازش ہم فیس کریں گے. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں اور ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بن سکتے, لیکن آئین کے خلاف سازش عمران خان کو نہیں کرنے دیں گے. ووٹنگ کروائیں, ووٹنگ. اور عدالت ادھر ہی ہے. ہم اپنا آئینی حقوق آپ سے چھینیں گے. یہ جو آج فارن آفس کو استعمال کر کے, یہ جعلی کیبل کو استعمال کر کے آپ کو آئین شکنی اور توہین عدالت پہ مجبور کر رہے ہیں, سننے کا حوصلہ تو نہیں رکھتے ہیں جناب اسپیکر. حقیقت یہ ہے کہ اکثریت اس طرف ہے, اکثریت اس طرف ہے. عمران اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے. فورن سازش کا جو رٹ لگا ہوا ہے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جی یہ ایجنڈا کا حد کے موقف ہے. اس پہ اگر ڈبیٹ کروانا ہے ہم 100 دن کے لیے ڈبیٹ کر سکتے ہیں, مگر آپ ووٹ کروائیں, عدالت کا حکم مانو. یہ اتنے سارے جھوٹ ہیں, اس کی کہانی میں کتنا آپ کے سامنے لے کر آئے. سب سے پہلے جھوٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو یہ کہانی, یہ بات ہوا اور 8 مارچ کو ہمارا عدم اعتماد یہاں جمع ہوا. جناب چیئرمین, امریکہ میں اور پاکستان میں ٹائم ڈیفرنس ہے. اگر وہاں 7 مارچ ہے تو یہاں 8 مارچ ہے. تو مگر ان کے بقول اسی وقت جب کنورسیشن جاری تھا اسی وقت ہم نے عدم اعتماد پیش کیا. جناب اسپیکر, جو بھی عمران صاحب کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ان کو پہچانتا ہوں, اور یہ خان صاحب کا نہیں, وہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اور خان صاحب کو پھنسائیں گے. ہمارا پہلے سے ارادہ تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم سلیکٹ نہیں رہتا
تو ہمارا اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی اعتراضات نہیں ہوتے. مگر جس بزدلانہ طریقے سے کپتان اس میدان سے بھاگا آج بھی موجود نہیں ہے, آج بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے, اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے فورم جس کا ذکر ہو رہا تھا, ہم پوچھتے ہیں کہ وزیر خارجہ خود اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس نکالے گئے تو اس میں عدم اعتماد کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ اس سٹیٹمنٹ میں نہ صرف عدم اعتماد کا ذکر نہیں تھا, وہ ایک عام سا فیصلہ لیا گیا کہ ہم نے صرف ڈیمارچ کرنا ہے. جناب اسپیکر, اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش 7 مارچ سے پہلے ہو رہا تھا تو اسی وقت ان کا غیرت جاگنا چاہیے تھا, اسی وقت ان کا محب وطن ہونے کا ثبوت سامنے آنا تھا, اسی وقت وہ کہتے, اپنے اتحادیوں کو کہتے کہ ہمیں نہ چھوڑے, ایک سازش کا حصہ نہ بنے. ہمیں کہتے ہیں عدم اعتماد نہیں لے کر آئے, ایک سازش کا حصہ نہ بنے. مگر ان کو صرف اس سازش کا خیال آیا جب وہ اپنا اکثریت کھو بیٹھے تھے. 27 مارچ کو جب جمہوری وطن پارٹی کا بگٹی صاحب نے اناؤنس کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کا گیم ختم ہو چکا ہے. اب یہ جو لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا لڑائی نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی جمہوریت کے چاہنے والے اور غیر جمہوری لوگوں کے درمیان ہے. یہ لڑائی وہ ذمہ دار شخصیات جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں, جو اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں, جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, ان کے درمیان ہے جو جانبدار رہنا چاہتے ہیں, جو نیوٹرل نہیں مداخلت کرنا چاہتے ہیں. اصل سازش یہ ہے کہ خان صاحب صاف و شفاف الیکشن سے ڈرتا ہے. عمران کو معلوم ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہوئے تو جیسے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں یہ سارے جماعتیں نے ان کو شکست دلوایا تھا تو صاف و شفاف الیکشنز میں بھی شکست ہوگا. ان کا یہ سازش ہے کہ ہم تو عدم اعتماد کو ووٹ نہیں ہونے دیں گے, اسپیکر کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بناتے ہیں, چیئرمین صاحب کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بناتے ہیں, مگر ایک تو اور دن کے لیے ہم کرسی پہ چپک کے بیٹھتے ہیں. ان کا یہ سازش ہے کہ یا سلیکشنز کا ریپیٹ ہو, الیکٹورل ریفارمز کے بغیر الیکشنز ہو, یا ہم اتنا بحران پیدا کریں, اتنا تماشا پیدا کریں اور آمریت سامنے آئے, ملٹری رول ہو, ڈیموکریسی کا خاتمہ ہو. اس لیے جمہوریت کے موجودگی میں صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہوئے عمران خان کا سیاست نہیں بچتا. وہ 100 کوششیں کرے یہ بھٹو نہیں بن سکتا, 1000 کوششیں کرے یہ سیاسی شہید نہیں بن سکتا. کچھ حقائق یہ ہے کہ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے, یہ پہلے بھی فیضیاب ہوئے,
اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں، یہ ایک بار پھر فیضیاب ہو کے آنا چاہتے ہیں، مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کو یہ تجویز دے رہے ہیں یہ عمران خان کو اس کرسی پہ بٹھانے کے لیے نہیں، جو بھی یہ غیر جمہوری غیر آئینی تجویز سابق وزیر اعظم کو دیا جا رہا ہے وہ عمران خان کو پھر سے لے آنے کے لیے نہیں ہے جناب اسپیکر، وہ جمہوریت کو ریپ اپ کرنے کی سازش ہے۔ اس اسلامی وفاقی جمہوری آئین کا خاتمہ کا سازش ہے جناب اسپیکر۔ بچہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سلیکٹ ہوا تو کیوں سلیکٹ ہوا، سلیکٹ ہوا تو 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا، سلیکٹ ہوا تو صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارنے کے لیے سلیکٹ ہوا، سلیکٹ ہوا تو اتنا بڑا معاشی بحران پیدا کیا گیا کہ آج رمضان کے مہینہ ہے لیکن عام پاکستانی اپنے خاندان کو نہ سحری نہ افطار کھلا سکتے ہیں۔ معاشی بحران جو پیدا کیا گیا اتنا تاریخی ہے کہ ہر پاکستانی عذاب میں ہے، نہ اپنا بزرگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، نہ اپنے نوجوانوں کو سکول بھیج سکتے ہیں، نہ وہ نوجوان اپنا تعلیم حاصل کر کے روزگار لے سکتے ہیں، نہ کاشتکار نہ کسان نہ ہاری کو اپنا فصل کی قیمت مل رہا ہے، نہ مزدور کو نہ محنت کش کو اپنا محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ ان کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ سازش تو یہ ہے، سازش عمران کا سازش ہے کہ عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارو، عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارو، عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرو۔ آمریت آنا ہے تو آمریت آئے، مگر کپتان اپنا ضد پہ اڑا ہوا ہے، اپنا ذات سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ پہ فرض ہے کہ آپ عدالت کا حکم مانیں۔ ہم یہ جدوجہد اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہم نے صرف شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے، ہم یہ جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت راستے تھے اس وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے تھے تو ہم بھی جانتے تھے کہ کیسے کھٹکھٹانا ہے گیٹ نمبر 4 کو۔ اگر ہم چاہتے تھے تو اسی عدالت سے اس کو نااہل کروا سکتے تھے، اگر ہم چاہتے تھے تو ان کی طرح دھرنا کھیل سکتے تھے، مگر ہمارا کوشش یہ تھا کہ نہ صرف ہم نے اس کو ہٹانا ہے، مگر ہٹانا ہے تو ہم صرف اور صرف جمہوری آپشن استعمال کریں گے، اور ایک ہی جمہوری آپشن ہے جناب اسپیکر، یہی طریقہ ہے۔ This is the only legal, constitutional and democratic means to dismiss a government. آج اگر ہم آپ کے خلاف اس میں کامیاب ہوں گے تو پھر جب آپ احتجاج کر رہے ہو ہمارے خلاف، جب موجودہ وزیر اعظم لیڈر آف the ہاؤس کا کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو پھر کوئی دھرنا شرنا نہیں دھرنا پڑے گا، اس کو کسی پاشا کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اس کو صرف جمہوری ہتھیار اپنا کے عدم اعتماد ہمارے خلاف لے آنا پڑے گا۔ یہ جو نیشنل اسمبلی ہے یہ نہ میرا ہے، نہ عمران خان کا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ہے۔ مگر میں اس لیے ہم اتنا پیشنیٹلی اس کا دفاع کرتے ہیں کہ میں نے اپنا پہلا تقریر میں بھی کہا تھا جناب اسپیکر کہ اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا، اس آئین کا بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور یہاں بیٹھنے والے جو ممبران ہیں ان کے بزرگوں نے رکھا تھا۔ اس آئین میں
ہمارا کارکنوں کے، ہمارا قیادت کا، پاکستان کے شہریوں کا خون پسینہ ہے. ہم کسی کو اس آئین کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہے ہیں، کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ضمیر فروشی کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 90% شکلیں ہیں سابق ٹریجری بینچز پہ، یہ پورا زندگی لوٹے ہی رہے ہیں. اب وہ ہمیں بتائے، جب خارجہ فارن منسٹر پہلی دفعہ پارٹی تبدیل کر رہا تھا تو اس نے کتنا پیسہ لیا پارٹی کو تبدیل کرنے کے لیے؟ دوسرا دفعہ تبدیل کیا تو کتنا پرائس تھا، اس کو ضمیر بیچنے کا کتنا قیمت تھا؟ اور تیسرا دفعہ، جب تیسرے دفعہ اپنا ضمیر بیچ رہا تھا تو قیمت کیا تھا؟ میں جہاں بھی دیکھوں لوٹا ہی لوٹا. تو جناب اسپیکر، ہمارے طرف آئے، ضمیر جاگ جائے تو لوٹا ان کا ہو تو الیکٹیبل، ان کی طرف جائے تو ضمیر جاگ جائے، یہاں آئے تو ضمیر بک جائے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی. جناب اسپیکر، یہ لوگ جو اپوزیشن کے بینچز میں شامل ہوئے اور کچھ جو ادھر رہتے ہیں مگر ابھی تک نہیں آ رہے ہیں، وہ زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے. 2018 کے الیکشن سے پہلے بندوق کی نوک پہ زبردستی اپنے سیاسی مفاد کے خلاف ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو. جس سینٹ الیکشن کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پیسہ چلا، میں فلور آف دا ہاؤس پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، ہم وہ الیکشن تو جیتے، چند ووٹ سے جیتے، مگر ہمارا 20 ممبرز لاپتہ کیا گیا. ہمارا 20 ممبر سینٹ کے الیکشن میں بھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے وہ لاپتہ ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر، لاپتہ کروانے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا اکثریت کھو بیٹھے ہیں. اسی الیکشن جو ہم کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے نا، ہم کہتے تھے سلیکٹڈ الیکشن، تم تو کہتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے صاف و شفاف الیکشنز، ہم کہتے تھے دھاندلی، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے صاف و شفاف الیکشنز. تو آپ کے بقول انہی الیکشنز میں پی ٹی آئی کو 30% ووٹ ملا، اور یہ جو جماعتیں اس طرف اکٹھے ہوئے ہیں ہمیں 70% ووٹ اس الیکشن میں بھی ملا تھا. یہ مقابلہ سے کیوں بھاگتے جناب اسپیکر؟ آپ بھی اپنے آپ کو بچائے، اس ہاؤس کا، اس نیشنل اسمبلی کا عزت کو بچائے، اور میرا بات نہ مانو تو عدالت کا بات مانو، ووٹنگ کرو. Because today is now once again the 7th day of the no confidence motion. 3rd April was the 7th day. جہاں ووٹنگ آئین کے تحت ہونا تھا، آپ لوگوں نے آئین شکنی کرتے ہوئے وہ ووٹنگ نہیں ہونے دیا. آج اگر ووٹنگ نہیں ہوتا ہے تو ایک بار پھر آئین شکنی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت ہوگا. ہمارا کوئی
कोई मसला नहीं है। हम आते हुए अपना लॉन्ग मार्च करते हुए अदम एतमाद का जिद्दोजहद करते हुए बार बार उनको कहते रहे थे कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। हमने जब पीडीएम का बैठक सितंबर 2020 में हुआ तब भी हमने अपना एक्शन प्लान में अदम एतमाद का जिक्र था। क्या उस वक्त कोई फौरन साजिश हो रहा था? क्या उस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान कोई झगड़ा था? फिर हमें पूरा साल उसी जद्दोजहद में रहे, सेनेट इलेक्शन के बाद भी उसी जद्दोजहद में रहे। और जनवरी ऑफ दिस ईयर, इस जनवरी पे 5 जनवरी पे लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी होता है और उस सीसी के फैसले के नतीजे में हम कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अवामी मार्च कर रहे हैं। आप हमारा पहुंचने से पहले इस्तीफा दो, हमारा पहुंचने से पहले इस हाउस को डिसॉल्व करो और हमारा मुकाबला करो, वरना हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। और हम इसलिए समझते हैं कि अदम एतमाद जरूरी है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है। आप लोगों ने हमसे ना इनपुट लिया, ना आपने अपने एलाई से कंसेंसस बनाया। यक तरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स जो एक और सिलेक्शन का तैयारी था, यही फर्क है हम में और उनमें। हम चाहते हैं कि जो 2018 का सिलेक्शन हुआ वो मुतनाज़ा इश्यूज को हम हल करें। इसलिए ये इमरान जिसने वादा किया था कि हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, इसने जगह जगह 2 पाकिस्तान बना दिया है। जनाब स्पीकर, इस हाउस को डिवाइड किया है, हमारा अदलिया को डिवाइड किया है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड किया है, पूरा पाकिस्तान को डिवाइड किया है। और वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान को जोड़ना है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को जोड़ के साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और जिसको भी मैंडेट मिलेगा साफ शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में सब उसको मानेंगे। उसके दरमियान में अगर कोई रुकावट है, वो लोग हैं जो आईन शिकनी कर रहे हैं, जो तौहीने अदालत कर रहे हैं, जो एनएससी का झूठा लेटर को आपके सामने लहरा रहे हैं। अगर इस कॉरेस्पॉन्डेंस में इतना वजन था तो मैं पूछता हूं कि खुद वजीर खारजा उस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में जहां हमारा अस्करी क़यादत मौजूद था, शिरीन मिज़ारी साहिबा मौजूद था और इमरान खान मौजूद था, तो उस मीटिंग में वजीर खारजा मौजूद क्यों नहीं था? आज तक जब हमारा मुतालबा रहा है कि इस केबल को अदालत में पेश करो, इस मीटिंग का मिनट्स अदालत में पेश करो, वो नहीं कर सकते हैं। आज भी भाग रहे हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है। जनाब स्पीकर, आप वोटिंग करो, अब वोटिंग करो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इन चीजें पे तकरीर करें। अब मैंने रिकॉर्ड पे ले आया हूं कि आप तौहीने अदालत कर रहे हो। हम अपना वकला को भी, अगर आप तौहीने अदालत करते रहते हो, वोटिंग नहीं करते हो, तो हम इधर भी बैठे रहेंगे, वहां भी जंग लड़ेंगे, मगर इस मुल्क के लिए, इस पार्लियामान के लिए, अवाम के लिए हम एक आते हुए ये 4 साल खान साहब ने एक दफा भी इज्जत से अपना काम नहीं किया। अब जाते जाते कोई तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता। पहले कप्तान है जो मैच हारने के खौफ की वजह से विकेट्स उठा के पिच से भाग रहा है। आप अगर इस जुर्म में मुलव्वस होना चाहते हैं, अगर स्पीकर साहब इस जुर्म में मुलव्वस होना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी। We can't be a part of this farce, जनाब।